کرام کے تعلق سے جاننا اور اسی طریقے سے ان کی سیرتوں کا پڑھنا کہ یہ صحابہ کرام کون تھے، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیں اپنے سلف سے محبت پیدا ہو اور اسی طریقے سے ان کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں۔ کیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت ساری بدعتیں اور بہت ساری بدعقیدگیاں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں جو نہ سنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور نہ ہی اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، نہ ہی صحابہ کرام کی کسی عمل سے یہ چیزیں ثابت ہیں، نہ ان کے قول سے، نہ ان کے فعل سے اور نہ ان کے عمل سے، کسی بھی طریقے سے ان سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں صحابہ کرام کے طریقے اور ان کی سنت کو پڑھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی قرآن کریم کے اندر تعریف کی ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، بلکہ تمام علی الاطلاق تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا قرآن کریم کے اندر اعلان کیا ہے اور تمام کے جنتی ہونے کا۔ جب اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہو جائے اور کسی کے بارے میں اپنی رضامندی کا پروانہ دے دے، اللہ رب العالمین سرٹیفکیٹ اسے عطا کر دے، تو اس کے لیے کیا کہنا۔ لہذا میرے بھائیو، صحابہ کرام کا ایک مقام ہے، صحابہ کرام کا ایک مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی صحابہ کرام کی قدر و منزلت کو بیان کیا۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں پیش کرتے ہیں جس کے اندر غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے تعلق سے کیا باتیں کہی ہیں، کس قدر ان کی تعریف کی ہے، کس قدر ان کا مقام بیان کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایمان لائے اور ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، جہاد کے وقت بھی آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے لیکن الرسول والذین معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یعنی صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ میں تھے، انہوں نے اپنی جان کے ساتھ اور اپنی مال کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا۔ انہی کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بیان کیا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے بڑی سرٹیفکیٹ کسی کے عادل ہونے کی اور کسی کے اچھے ہونے کی، کسی کے نیک ہونے کی اور کیا چاہیے، جن کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ مہاجرین اور انصار جو سبقت کرنے والے، جو سب سے پہلے ہیں، جو مقدم ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کے پیروکار رہے، جنہوں نے ان کے راستے کو اپنایا، ان کے طریقے پر جو چلے، واتبعوہم بإحسان، اخلاص کے ساتھ ان کے طریقے پر رہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ ان صحابہ کرام کے لیے اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، سب سے عظیم کامیابی یہی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک مقام ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے جو دشمن عناصر ہیں، بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، نعوذ باللہ، سوائے چند صحابہ کرام کے۔ یہ بہت بڑی افترا پردازی ہے، یہ اسلام پر بہت بڑا دھبا ہے، اور اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے۔ لہذا اگر ہم صحابہ کرام کو اگر ہم الزام لگائیں گے یا اسی طریقے سے ان کے اوپر غلط چیزیں ہم تھوپ دیں گے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اسلام کی صحیح تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدالت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت اسی طریقے سے آپ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ تمہاری طرح یعنی صحابہ کرام کی طرح جس طریقے سے صحابہ کرام تھے اگر اسی طریقے سے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور اگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں تو یہ اس کے خلاف ہیں، اختلاف پر ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستوں کو اپناتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے طریقوں کو اگر اس نے اپنایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خلاف ورزی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کہ جائے کہ یعنی ہدایت آ چکی ہے، ہدایت واضح ہے، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہدایت آ جانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اس کے خلاف پر عمل کر رہے ہیں، اور جو مومنین کا جو راستہ ہے اس کو ترک کر کے دوسروں کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ان کو پھیر دیں گے جس سے وہ پھر گئے، اور انہیں جہنم کے اندر ہم داخل کریں گے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت بری ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا، ان کے طریقے پر چلنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت، دوسری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ یہ فے کا جو مال ہے یہ ان کی مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے الذین اخرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مال اور جائیداد جو ان کا تھا اس سے نکال دیے گئے۔ کیوں نکال دیے گئے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے فضل کو یہ لوگ تلاش کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی یہ چاہتے تھے، لہذا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر مال تمام چیزوں کو انہوں نے ترک کر دیا۔ یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مکہ کے اندر اپنی ساری جائیداد انہوں نے ترک کر دی صرف اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے خاطر۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں، اور اولئک هم الصادقون، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا بیان فرمایا؟ یہی لوگ سچے ہیں، سچے لوگ یہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے فے کا مال والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور ان لوگوں نے جنہوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ سمجھا وہاں پر رہے اور اسی طریقے سے ایمان کو اختیار کیا، اور ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہجرت کر کے آئے، یعنی انصار کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم،
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور مہاجرین کو اگر کوئی چیزیں دے دی جاتی ہیں تو یہ انصار اپنے دلوں کے اندر انقباض محسوس نہیں کرتے، کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ انصار نے کس طریقے سے اپنے نفس پر صحابہ کرام کو ترجیح دی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو کوئی چیزیں عطا کر دی تو یہ اپنے دلوں کے اندر انقباض نہیں محسوس کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے، اس سے پہلے بھی واقعات بیان کیے جا چکے ہیں کہ ایک مہاجر بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کھانا طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے اب مہاجر بھائی کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو جب ان سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ مہمان ہیں لہذا اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی عرض کرتی ہیں کہ ہم گھر میں صرف بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو ایسے آگ سلا دینا ہے اور کیا کرنا ہے کہ چراغ کو بجھا دینا ہے اور کھانے کی اسی طریقے سے ہمیں ایکٹنگ کرنی ہے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور انہیں وہ کھانا پیش کر دیتے ہیں، مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں بچوں کا، اور بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ رب العالمین کو یہ واقعہ اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت نازل کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آ کر کے ان کے تعلق سے سناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ تو یہ انصار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بعض جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے مدینہ کے اندر تو بعض انصار نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور وہ عدت گزارنے کے بعد فلاں بھائی سے ہمارے شادی کر لے، یہاں تک کہ انہوں نے اظہار قربانی دی۔ لہذا ان کے عدالت کا اور ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، بلکہ اور دیکھیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، اور جو ان کے بعد آئے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اور ہمارے بھائیوں الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ تو ہمیں اور جو ہمارے بھائی ایمان میں ہم سے سبقت کیے تو ان کی مغفرت کر، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے تئیں کوئی بھی کینہ کپٹ، کوئی بھی دشمنی عداوت نہ رکھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رؤوف ہے، بہت زیادہ رحیم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ چند آیات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام کا کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ لہذا ہمیں انہی کے طریقے کو اپنانا چاہیے، انہی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح طور سے بیان فرما دیا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، والذی نفسی بیدی، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق منکم احدا مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں سونا خرچ کرتا ہے تو وہ ایک مد کے برابر یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا جو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ایک احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے تعلق سے بیان فرمایا تھا۔ بلکہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بہت ہی بلیغ نصیحت کی، جس سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور دل کانپ گئے۔
صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی رخصت ہونے والے کی وصیت ہو سکتی ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور میں تمہیں سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اخیر میں بیان فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں